وہ دور بھی زمین نے دیکھا ہے کہ بدہا کی وادیوں سے گونجی ہے اذان ہماری، تھمتا نہیں تھا کہیں بھی سیل رواں ہمارا، اے آبجوئے دجلہ وہ دن یاد ہے تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آج اس توحید کی ایمان کی دعوت کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے ایمان کے مذاکرے چھوڑ دیے، عقائد سیکھنے چھوڑ دیے، اس لیے عقائد کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہو گئے، مسلمان بہت کمزور ہو گئے۔ بعض ایسی باتیں جو مسلمان کہہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ نہ ہم نے کسی علماء عالم سے پوچھا نہ کسی مفتی سے پوچھا۔ یہ عقائد ضروری ہے، جمعہ کے بیان 5 منٹ میں کتنے بتائے جائز جا سکتے ہیں، ہمیں علماء کی صحبت میں رہ کر عقائد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے عقیدے درست ہے، ہمارے اعمال خراب ہو تب بھی اللہ رب العزت ہمیں جنت دے گا، اور اعمال اچھے ہو، تہجد ہو، سب کچھ ہو، لیکن عقیدہ خراب ہو، سب کے سب بیکار جائیں گے دوستو۔ اس لیے اس معاملے میں ایمانیات میں، عقائد میں ہمیں پختگی اختیار کرنی ہے، اپنے ایمان کو سیکھنا ہے۔ میں کئی بار ایک بات یہ عرض کر بھی چکا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بہت زور دیا، انہوں نے لکھا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے قریبی دور میں ہم دیکھیں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ نے عقائد پر بہت کچھ لکھا ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے ایمان کو، ایمانیات کو درست کریں۔ میں نے پرسوں صبح فجر میں عرض کیا تھا، مولانا حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بے دینی کے سیلاب آئیں گے، اگر تم نے ایمان نہیں سیکھا، عقائد نہیں سیکھے تو تم بھی ان بے دینی کے سیلابوں میں بہہ جاؤ گے۔ آج ہم دیکھیں، ضروری ہے، ہمارے بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں، متکلم اسلام مولانا الیاس گھومن نے اس پر 40 دن کا ایک اسباق بنائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقائد جو ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو عقائد سکھائیں، بیٹھ کر عقائد کو سیکھیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو سب سے اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو درست کیا جائے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی یکتائی کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ باقی مخلوق کے لیے بھی کا لفظ بعض چیزوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ بھی، فلاں بھی، یہ بھی نکل جائے اللہ ہی۔ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اللہ ہی ہے جو انسان کو رزق دیتا ہے، انسان کو زندگی دیتا ہے، انسان کے قلوب اور انسانی تمام اعضاء جو ہے اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ اللہ جو عرش کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو بنایا، جس نے جنتوں کو بنایا اور جہنم کو جس نے بنایا، اور زمینوں کو بنایا، اور زمینوں کے اوپر پھر آسمانوں کو بنایا، آسمان وہ جس میں ستون کی بھی ضرورت نہیں، اور پورے آسمان کو دیکھو کہیں بھی کوئی کجی اور کمی نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو وجود دیا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور باقی مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات ہے ساری کی ساری انسان کی خدمت کرتی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے۔ جانوروں کو لے لو، چرند کو لے لو، پرند کو لے لو، اور زمین و آسمان، یہ ساری مخلوق جو اللہ کی 18,000 کم و بیش اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، یہ ساری مخلوق انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے لیے۔ اللہ کو پہچانے،
اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو پہچانے، اور اسی پر انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور محنتی کی، ستائے گئے، تکلیفیں دی گئی، وطن سے نکالے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی پر ڈٹ گئے۔ اور آج کے دور میں بھی بے شک وہ لوگ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر، انہی عقائد پر، اسی توحید پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے نازل ہوں گے، فرشتے ان کے دلوں میں آ کے یہ چیز ڈالیں گے، اللہ تخافو، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، شرط یہ ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان درست ہو، عقائد درست ہو۔ باقی اعمال کے بارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، جس کا ایمان اور جس کے عقائد صحیح نہیں ہو اسے معاف نہیں کرے گا، اور جس کے پاس ایمان ہو ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ باقی کے اعمال بعد کی بات ہے، پہلی چیز، مین چیز جو ہے وہ ہے ایمان، عقائد۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنے عقائد کو درست کریں۔ آج ہم نے چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان کی دعوت دینی چھوڑ دی، جب بھی تو غیر ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ہاں ہم سمان سب کا کریں بھائی، کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے باپ کو گالی مت دیا کرو۔ کسی نے پوچھا باپ کو کس طرح گالی؟ فرمایا کسی دوسرے کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو دوسرے کے باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ اسی طرح دوسروں کی جہاں پہ ان کے دل ہیں، جہاں پہ ان کے دل کرتے ہیں، تو ہم ان میں سے کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، لیکن اپنے عقائد، اپنا ایمان، اس پر ڈٹے رہیں۔ ثم استقاموا، ڈٹ کے رہ جائیں کہ ہمارے عقائد جو ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہے۔ اور شریعت نے اسی لیے تو 3 ٹائم دن میں ایسے ہیں جن میں شریعت نے منع کر دیا اس ٹائم پہ عبادت نہیں کرنی ہے، مغرب کے ٹائم پہ عبادت نہیں کرنی، مغرب سے پہلے جب سورج ڈوبنے لگتا ہے عبادت کرنے کو منع کر دیا، صبح جب سورج نکلتا ہے 20 منٹ اس وقت منع کر دیا کہ اس وقت سجدہ نہ کرو، اور جب سورج بیچ میں آ جاتا ہے منع کر دیا کہ عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ وجہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ باقی نمازوں میں سجدے، جنازے کی نماز میں سجدے سے منع کر دیا، ایک بھی سجدہ نہیں ہے۔ سجدے ہیں کیا جنازے کی نماز میں؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، کوئی سوچنے والا یہ نہ سوچے کہ مسلمان اپنے مرے ہوئے کو سجدہ کرتے ہیں، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص حصہ ہے خدا کا، اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص حصہ ہے خدا کا، اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید اور سنت کو سمجھنے کی، عقائد کو سمجھنے کی، اور پھر عقائد کو اپنے دل میں بٹھانے کی، اپنی اولاد کو سمجھانے کی، اپنی نسلوں تک اور ان عقائد کو بتانے اور ان عقائد کو سمجھانے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ مجھ عاجز کو بھی اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔